بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قرآن پاک تفسیر نعیمی پارہ اول سورہ البقرہ، تفسیر صوفیانہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یقین کے بھی 3 درجے ہیں اور ایمان کے بھی: علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ علم الیقین سن کر جاننا، عین الیقین دیکھ کر جاننا، اور حق الیقین اس میں فنا ہو کر جاننا۔ اس کی مثال یوں سمجھو کہ ایک شخص سن کر جانتا ہے کہ آگ گرم ہے، دوسرا آگ کے پاس بیٹھا ہوا اس کی گرمی محسوس کر کے جان رہا ہے کہ آگ گرم، تیسرے نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا اور آگ نے اس کی رگ رگ میں سرعت کی اور وہ زبان حال سے کہنے لگے: من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، طاقت نہ گوید بعد ازاں، من دیگرم تو دیگری۔ اس فنا کے بعد اس کو جاننا تو پہلا علم الیقین ہوا، دوسرا عین الیقین اور تیسرا حق الیقین۔ حق الیقین والا جس پر نظر فرما دے اس کو بھی رنگ دے۔ کوئلہ جب آگ بن جاتا ہے تو جسم تو کوئلہ سا رہتا ہے لیکن وہ کام آگ کا سا کرتا ہے۔ نیز صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان درجات میں ترقی چاہتا ہے وہ حسب ذیل کام کرے: باوضو رہنا، کم کھانا، اکثر خاموش رہنا، اکثر خدا کا ذکر کرنا، عالم کی چیزوں میں غور کرنا، فرائض اور سنتوں کی پابندی کرنا، دنیا والوں سے بے غرض رہنا، کم سونا، حلال کھانا، سچ بولنا۔ یہ چیزیں قفلوں کی چابیاں ہیں۔ یقین کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان دنیا میں آخرت کی تیاری کرے۔ تفسیر روح البیان شریف میں اس جگہ ہے کہ چند لوگ بہت دھوکے میں ہیں: ایک وہ جو اللہ کو خالق جان کر اس کی عبادت نہیں کرتا، دوسرے وہ جو اللہ کو رازق جان کر اس پر بھروسہ نہیں کرتا، تیسرے وہ جو دنیا کو فانی جان کر بھروسہ کرتا ہے، چوتھے وہ جو کہ اپنے وارثوں کو اپنا دشمن سمجھ کر دین کھو کر ان کے لیے مال جمع کرتا ہے، پانچویں جو کہ موت کو مان کر اس کی تیاری نہیں کرتا، چھٹے وہ جو کہ جانتا ہے کہ قبر میری جگہ ہے اور پھر اس کو آباد نہیں کرتا، ساتویں وہ جو کہ جانتا ہے کہ اللہ پاک حساب لے گا اور پھر اپنا حساب صاف نہیں رکھتا، آٹھویں وہ جو کہ جانتا ہے کہ پل صراط پر چلنا پڑے گا اور اپنا بوجھ ہلکا نہیں کرتا، نویں وہ جو کہ جانتا ہے کہ جہنم بدکاروں کی جگہ ہے مگر اس سے نہیں بھاگتا، دسویں وہ جو کہ جانتا ہے کہ جنت ابرار کی جگہ ہے مگر اس کی طرف نہیں آتا۔ حق تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اعتراضات: پہلا اعتراض، اس آیت سے معلوم ہوا کہ سارے قرآن پاک پر ایمان لانے سے تقوی حاصل ہوتا ہے، تو جو صحابہ کرام سارے قرآن شریف کے اترنے سے پہلے وفات پا گئے تھے وہ متقی نہ ہوئے؟ جواب: اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے کہ ان سب کا ایمان سارے قرآن پاک پر تھا، جو آ گیا تھا اس پر اور جو آنے والا تھا اس پر بھی۔ ایمان لانے کے لیے اس چیز کا آ جانا ضروری نہیں۔ دیکھو ہمارا قیامت پر ایمان ہے مگر وہ ابھی آئی نہیں۔ دوسرا اعتراض، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں انجیل و توریت وغیرہ ساری کتابیں صحیح موجود تھیں، کیونکہ اگر صحیح نہ ہوتی تو ان پر ایمان کیسے لایا جاتا، اور ان پر بغیر ایمان لائے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان موجودہ انجیلوں وغیرہ کو غلط مانتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کی بھی خیر منائیں۔ جواب: انجیلیں حضور علیہ السلام کے زمانہ سے پہلے ہی غلط ملت ہو چکی تھیں، چنانچہ پولس مقدس نے جو خط گلاطیوں کو لکھا اس کے پہلے باب میں ہے کہ لوگوں نے انجیل کو الٹ پلٹ کر دیا، اور اے لوگو تم جعلی انجیلوں کی طرف کیوں مائل ہو گئے؟ اصل انجیل بلا واسطہ کسی انسان کے حضرت مسیح سے مجھ کو ملی ہے، اس کے سوا جو کوئی اور انجیل تم کو سنائے اس پر لعنت۔ بلکہ موجودہ انجیلوں کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ تاریخی کتابیں ہیں جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے لے کر نقلی موت تک کے حالات جمع کر دیے گئے ہیں۔ اس میں یہی ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے فلاں موقع پر یہ کہا اور فلاں سے یہ کہا وغیرہ۔
اب آپ کا یہ کہنا کہ اگر اصلی انجیل نہ تھی تو مسلمان ایمان کس پر لائے اور اس آیت کے مضمون کو کس طرح بجا لائے؟ اس کا جواب بالکل آسان ہے کہ مسلمان اس پر ایمان لائے تھے جو کتابیں ان پیغمبروں پر آئی تھیں، وہ حق تھیں، نہ اس پر کہ جو اب موجود ہیں۔ کسی چیز پر ایمان لانے کے لیے اس کا موجود ہونا ضروری نہیں۔ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے حالانکہ وہ اس وقت موجود نہ تھے۔ تیسرا اعتراض، قرآن پاک کی اس آیت میں بے ترتیبی ہے کیونکہ قرآن کریم ان کتابوں سے بعد میں آیا اور وہ کتابیں اس سے پہلے، مگر یہاں قرآن کریم کا ذکر پہلے ہے اور ان کتابوں کا ذکر بعد میں۔ چاہیے تھا کہ ان کا ذکر پہلے کیا جاتا۔ جواب، اگرچہ قرآن کریم دنیا میں آنے کے اعتبار سے ان کتابوں سے پیچھے ہے مگر اب ایمان لانے اور جاننے میں ان پر مقدم، کیونکہ ہمیں ان کتابوں کا علم قرآن کریم کے ذریعہ سے ہوا۔ مسلمان ان کتابوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن کریم نے ان کو منوایا، لہٰذا قرآن کریم کا ذکر پہلے ہی ہونا چاہیے کیونکہ حق اس کا مقدم ہے۔ بلا تشبیہ یوں سمجھو کہ باپ کا حق اولاد پر دادا سے زیادہ ہے، اگرچہ دادا دنیا میں آنے میں باپ سے پہلے ہے، لیکن اولاد کا رشتہ دادا سے باپ کے ذریعے سے ہی قائم ہوا۔